اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اس وقت قرآن پاک کی سورہ التکاثر سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی 8 آیتیں ہیں، اس کا نمبر 102 ہے، اور یہ میجارٹی آف مفسرین کے مطابق مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بھی ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر اور اس سے پچھلی صورت کے اندر ایک گہرا تعلق ہے کہ صورت القاریہ کے اندر قیامت، اور قیامت کے اندر انسان کے اعمال نامے جو ہیں ان کے وزن کے بارے میں بتایا گیا، اور اس صورت کے اندر جو ہے انسان کو بتایا گیا کہ اس زندگی میں انسان کون سی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور انسان انجام کو پہنچ جاتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 یا 100 سال کی زندگی کن پروجیکٹس کے اندر اس نے جو ہے ضائع کر دیا ہے اسے۔ تو اس کا آغاز التکاثر، یہ کثرت سے ہے، کاف سا را مینس ابنڈنس، کسی چیز کی زیادتی، جس کو ہم اردو میں اکثر کہتے ہیں، کثیر کہتے ہیں، اور التکاثر جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جب دو انسانوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، یا دو سے زیادہ انسانوں اور گروہوں کے درمیان کمپٹیشن ہو، زیادہ سے زیادہ دولت کو ایکیومولیٹ کرنا اور زیادہ سے زیادہ مٹیریل چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں، تو یہ التکاثر یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اور اس کے بارے میں اگرچہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ ایک روایت ہے مثال کے طور پر کہ مکہ کے 2 قبیلوں میں اس بات کے اوپر کیا نام تھا، مقابلہ تھا کہ وہ قبرستان میں جا کر اپنے جو مردے تھے ان کے مناقب بیان کرنا، اور ایک دوسرے قبیلے کے مقابلے میں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں، ہمارے جو ہیں جو مردے ہیں انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ یہ انصار کے 2 قبیلوں کے اندر ہوا، لیکن ہے کہ کچھ مفسرین کرام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ارلی مکن صورت ہے، اور یہ جنرل اس کا جو ہے نا وہ پیغام ہے۔ اور دوسری ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ حافظ اور عالم قرآن تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث تھی کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو انسان کہے گا کہ میرے پاس دوسری بھی وادی ہو۔ تو ہم یہ اس حدیث کی اہمیت اتنی ہو گئی تھی حضور پاک کے ایمفسس کے، کہ ہم اس کو قرآن کا ایک حصہ سمجھتے تھے، تا کہ صورت تکاثر نازل ہوئی تو اس کی تشریح اور توضیح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، آپ کی حدیث تھی، اور وہ قرآن کا حصہ نہیں تھا، یعنی اتنا اس کے اندر ایمفسس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر، الہاکم یہ ورب ہے ماضی کا، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے لو، لام ہا اور واہ، اینی تھنگ، جو چیز بھی انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اس کے دماغ کو محو کر دیتی ہے، منہمک ہو جاتا ہے انسان کسی چیز سے، کہ مثال کے طور پر آپ کو کھانا کھانا تھا، کھانا کھانے کی بجائے کسی نے آپ کو میسج بھیجا کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ایک بہت بڑی فلم ہے، یہ چیز آ رہی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، سب کچھ اسی کے اندر جو ہے نا آپ محو ہو جائیں، تو یہ ہے کہ آپ کے دماغ پہ وہ کنٹرول ہو جائے اور آپ کی تمام ایکٹیویٹی کو وہ کنٹرول کر لے۔ الہاکم التکاثر کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن کے، کثرت کی کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اس نے تمہیں خواب غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، پوری زندگی اسی حال میں گزر گئی کہ میرے پاس ایک مکان ہے، کسی کے پاس دو مکان ہیں، تو میں بھی دوسرا مکان حاصل کروں، میرے پاس بھی اسی طرح کی اچھی گاڑی ہو، اور یہ تمام چیزیں اس ریس نے، اس دوڑ نے، اس کمپٹیشن نے تمہیں جو اصل مقصد ہے وہ اس سے تمہیں بھلا دیا ہے، یہاں کہ تم پہنچ گئے کہاں پر؟ قبروں میں پہنچ گئے، موت نے تمہیں آ لیا۔ اس وقت تم نے آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ زندگی میں انسان جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ تو یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو ہے وارننگ دے رہے ہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی بڑی اہم تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میری میری مال و دولت، میری ویلتھ یہ ہے وہ ہے، انسان گنواتا ہے تمام چیزیں، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، انسان کی یہ رٹ لگی ہوئی ہے، میرا مال ہے، فلاں پراپرٹی یہ وہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا، کنزیوم کر لیا اور وہ گیا، ختم ہو گیا، اس کے کپڑے تم نے بنا کے پہن لیے، تم نے اس کو انجوائے کر لیا، پہن لیا، یا تم نے کسی اچھے کام میں اس کو سرو کیا، صدقہ و خیرات کیا، چیریٹی کیا، تو وہ بھی چلا گیا، اس کے علاوہ جو بچ گیا ہے وہ تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا ہو جائے گا، یہ تمہاری مال کی جو ہے یہ ویلیو ہے، اور ان قریب آپ جان لیں گے، آپ ان قریب جان لیں گے۔ پھر دیکھو اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایمفسائز کرنے کی، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ ان قریب جان لیں گے، ان تمام چیزوں کی جو حقیقت ہے اس کی اصلیت آپ کو واضح ہو جائے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقین کا علم حاصل ہو جائے، یعنی تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم نے مرنا ہے اور موت جو ہے وہ آنی ہے، اور موت کے بعد یہ کچھ ہوگا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،
تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ یہ اس طرح کا تاثر ہوگا کہ یہ انسان کے اندر اگر یقین ہو جائے تو انسان اپنا وقت دنیا کی لذتوں کے اندر اور ایسی فانی چیزوں کے اندر اور ایسی ریس کے اندر، دوڑ کے اندر، کمپٹیشن کے اندر نہیں لگائے گا، بلکہ اس کی جو کنسنٹریشن ہوگی وہ آخرت پر ہوگی اور اس بات پر ہوگی کہ اپنے آپ کو کس طرح جہنم سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مشہور فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے جو مجھے علم ہے جس بات کا، تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ یعنی تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں ہوگے اور تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی، رونا زیادہ ہو جائے گا جن چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، اکثر مسکراتے تھے۔ اور آپ کا زیادہ ہنسنا کیا ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے بعض اوقات ریویل ہو جاتے، نظر آ جاتے تھے کہ اس طرح۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہنستے کم تھے، کیونکہ آپ کو دنیا کی حقیقت کا جتنا علم آپ کو تھا کسی انسان کو نہیں تھا ویسے۔ اور جو بھی اللہ کا بندہ اس منزل کے اندر، اس تصور کے اندر جتنا زیادہ ہوگا انہماک، اس کے اندر دنیا کی جو لذتیں ہیں، ہنسنا، لہو و لعب جو ہے نا، وہ اس کے اندر کم ہو۔ ثم لترونها عین الیقین۔ اب دیکھیں، ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین۔ علم الیقین تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے۔ ایک ہے ہمارا ایمان کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ایمان ایک اور چیز ہے، یقین ایک اور چیز ہے۔ ویسے یقین جب پیدا ہو جائے گا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، تو وہ ایمان بالآخرت کے مقابلے میں اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ ویسے یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ افسوسناک خبر سنائی کہ آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو شاک تو ہوا کہ یہ میری قوم نے کیا کیا میرے ساتھ۔ میں نے ان کو کون سی بات پہ چھوڑا تھا، اپنے بھائی کو چھوڑا تھا کہ ان کو مانیٹر کریں، ان کو ہدایت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پہ اتنا اثر نہیں تھا جتنا کہ آپ واپس جلدی، مطلب ہے شوق کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم الیقین وہاں پر ہو گیا تھا، لیکن عین الیقین کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ تو یہ عین الیقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو عین الیقین، علم الیقین دنیا میں حاصل ہو جائے تو اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، اور پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اس دنیا میں جہنم کو دیکھے گا اور اس سے ڈرے گا۔ پھر وہ جب وہاں پہنچے گا تو اس کا یقین جو ہے وہ عین الیقین، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے، اور پھر کوئی اس کے اندر شک و شبے کی جو ہے کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کے بعد تم سے سوال کیا جائے گا اس دن، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو آپ جوڑیں کہ یہ کنکلوژن ہے، اس کو آپ جوڑیں اس سورت کی ابتدائی آیت سے، الہاکم التکاثر، کہ دنیا میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی
دوڑ نے تمہیں آخرت کی فکر سے محو کر دیا ہے، اور پھر آپ اس پہ غور کریں کہ قیامت والے دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ آخری آیت جو ہے یہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلچلاتی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی کوئی وہ بھی چلچلاتی دھوپ کے اندر گھوم پھر رہے ہیں ویسے۔ فرمایا اس وقت تمہیں اس دھوپ میں کون سی چیز باہر گھر سے لائی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بھوک ہے، فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں کہ کہیں باہر جا کے کچھ کسی سے مل جائے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی حالت میں ہوں، آؤ چلتے ہیں۔ تو وہاں قریب میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں جب گئے تو وہ انصاری اپنے مکان پر نہیں تھے، اور ان کی اہلیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بہت ہی ویلکم کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو عظیم صحابی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بڑی خوش ہوئی، اور اس بات پہ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے گھر میں رونق لگ گئی ہے، کہ مجھے یہ شرف ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کروں۔ تو پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کنویں سے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ آتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میٹھا پانی جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور کھجور 3 اقسام کی کھجور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ویسے، اور وہ تینوں اقسام کی کھجور انہوں نے پیش کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور وہ نکلے کہ میں کوئی جانور بکری وغیرہ ذبح کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال رکھنا کہ دودھ والی بکری جو ہے اس کو ذبح مت کرنا، کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اینی وے وہ بکری کو ذبح کر کے لے آئے، اس کو انہوں نے روز کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضرت بکر عمر فاروق کی خدمت میں انہوں نے تازہ کھانا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اور کھجور، اور پھر اس دھوپ کے اندر درخت کی جو چھاؤں ہے، یہ تمام چیزیں پیش کی۔ تو وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ ان کو میزبانی ہو رہی ہے۔ جب کھا لیا سب نے کھانا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں اس وقت تم نے حاصل کی ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن انسان سے جو ہے وہ سوال پوچھیں گے، اور پہلا جو سوال ہوگا انسان سے، اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے، انسان سے اس کی جو نعمتیں تھیں، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کو کس طرح آپ نے حاصل کیا، مال و دولت کو کیسے حاصل کیا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور پھر ان کو استعمال کیسے کیا۔ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، امام ترمذی کی جامع سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اول ما یسأل عنہ العبد من النعیم، پہلا سوال انسان سے دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کے بارے میں ہوگا کہ ان یقال له الم نصح لك بدنك، کیا ہم نے آپ کو ایک اچھا بدن نہیں عطا فرمایا تھا، اور ہم نے آپ کو اچھا پانی جو ہے وہ نیوٹریشن پانی نہیں دیا تھا، اور یہ تمام نعمتیں جو ہم نے آپ کو نہیں دی تھی۔ تو انسان جو ہے وہ اقرار جو ہے وہ کرتا جائے گا، اور ٹھنڈی چھاؤں، یہ تمام چیزوں کا سوال جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس،
الصحت والفراغ۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ غافل ہے، وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ہیلتھ، صحت، اور انسان کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان، یہ دو نعمتیں ہیں کہ انسان صحت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صحت کو کس طرح استعمال کرے کہ انسان اس کے اندر اپنی دنیا، اپنی آخرت اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے استعمال کرے۔ اور جو انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ انسان اس ٹائم کو بھی کہتا ہے کہ اس ٹائم کو بھی کل کیا جائے ویسے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کریں گے، اور انسانوں کی اکثریت جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ غفلت کا شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم الشان سورۃ تکاثر جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک انتہائی سبق آموز واقعہ عرض کرتا ہوں، جو کہ ہماری موجودہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس دور کے ایک بہت بڑے تھنکر، بہت بڑے مفکر تھے ڈاکٹر محمد اسد، کہ جو آسٹریا کے تھے، جو جن کی پیدائش یہودی گھرانے میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا میں، جرنلزم میں بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ جو تھا وہ سورہ التکاثر ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن برلن میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی پیسنجر تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، کوئی پریشانی ہے ان کو، مطلب ہے کہ کوئی فکر ان کو لائق ہے۔ اور میں نے اس چیز کو غور سے دیکھا، اور میں اپنے گھر واپس آیا، اور جیسے میں نے گھر میں آیا تو میرے ٹیبل پہ قرآن پڑا تھا، یعنی ان دنوں وہ اسلام کے بارے میں سوچ رہے تھے، فلسطین جا چکے تھے، فلسطین میں مسلمانوں نے ان کی مہمان نوازی کی تھی، اور یہ ارلی ڈیز تھے جب فلسطینیوں پہ مظالم شروع ہو رہے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو وہ اسلام کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن اب کسی ایک ایسے خاص موقع کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی شہادہ کا اعلان کریں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے آتے ہی قرآن پاک کھولا اور یہ سورت میں نے پڑھی، یہ سورت پڑھی تو مجھے جواب مل گیا کہ ٹرین میں نے جو لوگوں کو دیکھا تھا کہ پریشان تھے، اور لوگ ایک دوڑ کے اندر اور ایک فکر کے اندر مبتلا تھے، تو یہ سورت کو جب میں نے کھولا، میں نے پڑھا، تو میرا ایمان آ گیا کہ لوگوں کو کس چیز نے پریشان کیا تھا۔ وہ اپنی نیند بھی قربان کر چکے تھے، کام کی طرف، کاروبار کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، کس لیے؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں۔ تو جیسے یہ سورت میں نے پڑھی، یہ سورت میرے دل کے اندر اتر گئی، اور وہاں کے جو بھی ایک لوکل کوئی مسلمان امام تھے ان کے پاس گئے، اور وہاں بعد جا کے انہوں نے شہادت جو ہے پڑھی، اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ اس صورت کے بارے میں ایک روایت ہے حدیث پاک میں، اگرچہ اس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز آ جاتا ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، 1000 آیتوں کو روزانہ پڑھنا تو مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم السورہ الہاکم التکاثر اگر پڑھو گے تو اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر جو ہے وہ ملے گا۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس سورت کو پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، تو یعنی اس سورت کے پڑھنے سے اس کا اجر اس لیے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری نصیحت آموز جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی روزانہ اپنے معمولات میں جہاں ہم دیگر وظائف پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، سورہ التکاثر کو بھی پڑھ لیا کر لیں، تو اس کو پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم
ہمارے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے اور اس کے فہم سے منور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں جو ہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں قرآن کی وجہ سے برکت پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔